السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے 115 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناسی لوگوں کے درمیان، بما اس کے ساتھ جو اراکا دکھایا آپ کو، اللہ تعالی نے، ولا تکن للخائنین اور نہ آپ ہوں خیانت کرنے والوں کے لیے، حسیماً جھگڑا کرنے والے۔ آیات کا ایک شان نزول ہے 104 سے 113 تک کا۔ انصار کا قبیلہ تھا بنی ظفر، اس کا ایک آدمی تھا بشیر بن ابیرک، اس نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا ایک تھیلا اور زرہ چوری کی اور چالاکی سے اس کو راتوں رات ایک یہودی کے گھر امانت رکھوا دی۔ تھیلا جو تھا وہ اتفاق سے پھٹا ہوا تھا، جس سے تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا رہا اور سراغ لگانے میں بہت آسانی ہو گئی۔ اصل مالک نے پیچھا کیا تو بشیر بن ابیرک کے گھر پہنچ گیا اور اپنی چوری کا ذکر کیا۔ ساری صاف مکر گیا، بلکہ اپنے گھر کی تلاشی بھی کروا دی۔ اب مالک یہودی کے گھر پہنچا اور اس نے اپنی چوری کا ذکر کیا۔ یہودی کہنے لگا کہ ایسی زرہ تو میرے پاس فلاں شخص امانت رکھوا کر گیا ہے، لہٰذا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ بالآخر مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گیا۔ اب چور اور اس کے خاندان والوں نے طے کیا کہ اس واقعے سے قطعی لا علمی کا اظہار کر دیا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم بری ہو جائیں گے۔ انصاری چور اور اس کے حمایتوں نے اس واقعے سے قطعی لا علمی کا اظہار کر دیا اور قسمیں بھی کھانے لگے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خائنوں کی بات میں آگے اور قریب تھا کہ آپ یہودی کے حق میں ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اصل صورتحال کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددیانت لوگوں کی قطعاً حمایت نہ کریں۔ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتے ہیں اور کبھی حق پوشیدہ رہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو خائن قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک فریق اگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ حق پر ہے تو اسی کی حمایت کی جائے گی، مسلمان کی نہیں کی جائے گی۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور بخشش مانگیے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ بغیر تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیانت کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار میں ایک انسان ہی ہوں، جس طرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو۔ اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے اور یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا اسے چھوڑ دے۔ وَلَا تُجَادِلْ اور نہ آپ جھگڑا کریں، عَنِ الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف سے جو یختانون خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتے، من اس کو جو کانا ہو خوانن بہت خائن، اثیمن بہت گناہ گار۔ وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کی خیانت کی، در حقیقت سب سے پہلے انہوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی، کیونکہ دوسروں سے دغا کرنے والا پہلے اپنے آپ سے ہی دغا کرتا ہے۔ یستخفون وہ چھپ سکتے ہیں، من الناس لوگوں میں، ولا یستخفون اور نہیں وہ چھپ سکتے، من اللہ اللہ سے، اور وہ معہم ان کے ساتھ ہے، اس یبشتون جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضی جو نہیں وہ پسند کرتے، من القول بات میں سے،
کان اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں محیطاً گھیرنے والے۔ زرہ کا چور دراصل سچا مسلمان نہیں تھا بلکہ منافق آدمی تھا۔ اس کے خاندان والے بھی کچھ پختہ ایمان والے نہیں تھے۔ جب یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو ان لوگوں کے مشورے کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ چور کس طرح چوری کے اس جرم سے بچ سکتے ہیں اور یہ جرم اس یہودی کے سر کیسے تھوپا جائے۔ دراصل اس طرح راتوں کو مشورے کرنے سے یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جرم پر پردہ پڑا رہے گا، یہ ان لوگوں کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی معاملہ چھپا نہیں رہ سکتا ہے۔ ہاں انتم خبردار تم ہاؤلائی وہ لوگ ہو جادل تم جھگڑا کیا تم نے عنہم ان کی طرف سے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں فمن یجادل پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے عنہم ان کے بارے میں یوم القیامتی قیامت کے دن ام یا من کون یکونو ہوگا علیہم ان پر وکیلاً کارساز۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ابیرک کے بیٹوں کی طرف سے وکالت اور بحث کرتے تھے۔ یا عمل اور جو کوئی عمل کرے گا سوءً برا او یسلم یا وہ ظلم کرے گا نفسہ اپنی جان پر ثم پھر یستغفر اللہ وہ بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے یجد وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفوراً بخشنے والا رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب کوئی گناہ کرے پھر اٹھ کر اچھی طرح وضو کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن یکسب اور جو کوئی کمائے گا اسمن کوئی گناہ فَإِنَّمَا پس بے شک یکسبہ کماتا ہے اسے عَنَفْسِہ اپنے خلاف وَكَانَ اللَّهُ اور ہیں اللہ تعالیٰ علیماً بہت علم والے حکیماً بہت حکمت والے۔ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے مگر ایسی سب آیتوں کا حکم عام ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ہوگا، ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کما کر ساتھ لے گیا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی۔ انہوں نے اس کو آزاد تو کر دیا تھا مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی اور اپنا لال تسموں والا کمر بند اتار کر رکھ دیا۔ ایک چیل نے اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھا اور اسے لے گئی۔ لوگوں نے کمر بند تلاش کیا مگر وہ نہیں ملا۔ آخر انہوں نے اس کالی لونڈی پر تہمت لگا دی۔ وہ کہنے لگی ان لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کی حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی دیکھ لی۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی، وہی چیل گزری، اس نے وہ کمربند پھینک دیا جو ان کے درمیان گرا تھا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ کمربند جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی اور اس کا خیمہ مسجد میں تھا۔ کبھی میرے پاس آتی تھی تو وہ یہ شعر ضرور پڑھتی تھی، کمربند کا دن ہمارے پروردگار کی عجائبات میں سے ہے، اسی واقعے نے تو مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی تھی۔ وَمَن یکسب اور جو کوئی کمائے خطیئۃ کوئی خطا او اسمن یا کوئی گناہ ثم پھر می وہ الزام لگائے بھی اس کے ساتھ بریئن کسی بے گناہ پر فقد احتمل پس تحقیق اس نے اٹھایا بہتانن بہتان و اسمن اور گناہ مبینن کھلم کھلا۔ جس طرح بنو ابیرک نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر لگا دی، اسی طرح انہوں نے دو گناہ کیے، ایک خود گناہ کا کام کیا اور دوسرا اس سے بھر کر اس گناہ کو کسی بے گناہ کے سر تھوپ کر اسے مجرم بنانے کی کوشش کی۔ ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل علی کا آپ پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لہمت البتہ ارادہ کر لیا تھا طائفۃ ایک گروہ نے منہم ان میں سے ان یضلوکا یہ کہ وہ بہکا دیں گے آپ کو وما یضلون اور نہیں وہ بہکاتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو۔
ما یضرونک اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو من شیئن کچھ بھی. صلی اللہ اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے علیکا آپ پر الکتابہ کتاب والحکمت اور حکمت وعلمکا اور سکھایا آپ کو ما لم تکن جو نہیں تھے آپ تعلمو جانتے. وکانا اور ہیں فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل علیکا آپ پر عظیماً بہت بڑا. اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت یہ تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم قرار پاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور نگرانی ہے جو انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی ہیں. 1 ماہ کی مسافر پر دشمن پر میرا رعب طاری رہتا ہے. ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لے. نمبر 3 اموال غنائم میرے لیے حلال ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھے. شفاعت کبریٰ یعنی قیامت کے دن ملی. پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جبکہ میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. لا خیرہ نہیں ہے کوئی بھلائی فی کثیرن بہت سی من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں الا سوائے من اس کے جو امرا حکم دیا بصدقۃ صدقے کا او معروف یا نیکی کا او اصلاح یا اصلاح کا بین الناسی لوگوں کے درمیان. ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک یہ ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضامندی کو فسوف پس عن قریب نؤتیہ ہم دیں گے اسے اجرن عظیما بہت بڑا اجر. اس آیت میں فرمایا کہ خفیہ مشوروں میں کوئی بھی خیر نہیں ہے. مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہتے تھے اور اکثر بری باتیں ہی سوچتے تھے. البتہ کچھ امور ایسے ہیں جو چھپا کر کرنا بہتر ہوتے ہیں، مثلاً صدقہ اور خیرات جس میں ہر قسم کی نیکی شامل ہو. لوگوں کی بھلائی کے کام خصوصاً لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے متعلق اگر خفیہ مشورہ ہی کیا جائے تو یہ نیکی کا کام ہے. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے. یشاقق الرسول اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی من بعد اس کے بعد ما تبشنا جب واضح ہو گیا لہو اس کے لیے الہدی ہدایت ویتبع اور پیروی کرے غیر سبیل المؤمنین مؤمنوں کے راستے کے علاوہ کی نولیہ ہم پھیر دیں گے اسے ما جدھر تولا وہ پھر گیا ونصلیہ اور ہم جلائیں گے اسے جہنم جہنم میں وساعت اور کتنی بری ہے مصیرہ لوٹنے کی جگہ. اس آیت کے خطاب اسی منافق سے ہے جس نے چوری کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی بنا پر اس مقدمے کا فیصلہ بے گناہ یہودی کے حق میں کر دیا تھا. تو اس منافق کو سخت صدمہ ہوا اور وہ مدینہ سے نکل کر اسلام اور رسول کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرنا دین اسلام سے خروج ہے جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. مؤمنین سے مراد صحابہ کرام ہے جو دین اسلام کے اولین پیروکار ہیں اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ ہے. اور ان آیات کے نزول کے وقت کوئی اور گروہ مؤمنین موجود نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اتباع نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا. لہٰذا اس معاملے میں مسلمانوں کو نہایت محتاط رہنا چاہیے. یہ تھیں آج کی آیات جن کو ہم نے پڑھا، جن کو ہم نے سمجھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی.